خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے دین اور خواتین اور میں ہوں سحر اعظم۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی شب برات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ زیارت قبور کی شرعی حیثیت کیا ہے، خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، اور پھر اس حوالے سے مختلف سوالات کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہمارا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے شب برات کے احکامات۔ چلوں گی جناب کہ میرے ساتھ مہمان کون موجود ہیں، ان سے آپ کے تعارف کرواتی چلوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت، آپ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑے سہل انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں سوالات کے جوابات دیا کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، بڑھوں گی میری دوسری عالمہ کی جانب، ان کی گفتگو کو بھی آپ بہت پسند کیا کرتے ہیں، یہ بھی بہت عمدہ جوابات دیا کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ افق مزمل۔ السلام علیکم افق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اور اسی کے ساتھ ہی بیپر پر ہمارے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی موجود ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اجازت ہے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی۔ جی صوبیہ، میں اپنا پہلا سوال لے کر آپ کی جانب آؤں گی۔ ایک عام تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شب برات کے موقع پر جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیری کے پتے ڈال کے غسل کر لیجئے، تو یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ بیری کے پتے ایڈ کیے جائیں پانی میں یا نہیں، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس رات میں غسل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ شب برات یعنی جن مواقع پر غسل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ تو شب برات کے موقع پر غسل کرنا اس نیت کے ساتھ کہ عبادات میں رات وغیرہ صرف کی جائے گی، تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر غسل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے شریعت کی جانب سے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر جو ایک عام ہو گئی ہے یہ بات کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی کے اندر جوش دے کر اور پھر اس پانی سے غسل کیا جاتا ہے تاکہ جادو وغیرہ سے حفاظت ہو سکے، تو اس میں جان لیں کہ یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان میں سے بعض کا مجرب طریقہ رہا ہے، انہوں نے اس کو تجربہ کیا، فائدہ ہوا تو عوام کی بھلائی کے لیے ان کے اندر انہوں نے اس بات کو پھیلا دیا، عام کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پھر اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان میں اصل جو ہے وہ چیز وہ کیا ہے کہ عقیدہ تقدیر ہونا چاہیے، کہ جو کچھ ہوگا کوئی بھی چیز اگر ہے تو وہ مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر تاثیر اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لوگ جنہوں نے غسل وغیرہ کیا اور پھر بعد میں ان کو معلوم ہوا، خیر وہ بھی ذریعہ ظنی ہی ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ بھائی جادو نے اثر کر بھی دیا، تب وہ کہیں کہ اس چیز کی تو کوئی تاثیر تھی نہیں، اس طرح کے معاملات تو تھے نہیں، لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے، یا اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ ان کا رویہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اسے ٹالنے والی کوئی بھی چیز نہیں، حتیٰ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر مبرم مقرر اور متعین فرما دی ہے اس کو تو دعا بھی نہیں تبدیل کر سکتی، لہٰذا جو ہے ہمیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح رکھنی چاہیے، اور یہ اعمال ایک ریمیڈی کی طرح ہیں، آپ انہیں یوز کریں، کسی کو ریمیڈی سوٹ کرتی اور کسی کو نہیں سوٹ کرتی، لہٰذا جو ہے اس سلسلے میں اتنا زیادہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس طرح کی چیزیں اس میں نہ کی جائیں کہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنے، جو کرنا چاہے کرے، جو نہ کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، اسے پابند نہ کیا جائے۔ یعنی دلوں سے مطلب اس وہم کو نکال دیجئے یا اس یقین کو نکال دیجئے، اگر اس کو ایز اے ریمیڈی آپ یوز کرتے ہیں ناظرین تو اس میں کوئی ظاہر ہے کہ برائی نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن ساتھ ہیں؟ میں مسز خالد بول رہی ہوں، میرے آپ سے دو اہم سوال ہیں۔ ایک تو یہ جب سدا صحت کر لیتے ہیں ہم تو دوبارہ نماز لوٹائیں کہ وہ نماز کو کیسے ختم کریں، یہ مجھے بتائیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، میں حشر پڑھی تھی، اس کی آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ تو نہیں، حدیث وہ لکھا ہے جو تفسیر لکھی ہے کہ خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اتارنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور دانتوں کو سخن سے جدا کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کہ دانتوں سے سخن جدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ میں اتنی پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے سوال ہم نے شامل کر لی، ان کا جوابات ضرور لیں گے اور بڑھوں گی۔ آپ کا جواب مکمل ہو گیا؟
جی میں چلوں گی افق مزمل صاحبہ آپ کی جانب، اور مجھے بتائیے گا کہ شب برات میں مغرب کے نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، اور بڑا اہتمام ظاہر اس کا کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بھی کرتی ہیں، بڑے اہتمام سے پڑھا کرتی ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کروں تو کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شعبان کی 15ویں رات کو جو ہے وہ خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسپیسیفک کچھ نوافل ادا کریں۔ نوافل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا عبادت، یعنی ایک چیز آپ پر لازم نہیں ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ایک رات میں خاص طور پر اہتمام کر کے عبادت کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنے بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں تو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے کہ جو اس رات میں خاص عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، ایک اسپیسیفک انداز اختیار کرتے تھے کہ جو باقی راتوں سے کچھ مختلف ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ اللہ رب العزت خود یہ بیان فرماتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ تو خاص اس رات میں چونکہ یہ فضائل موجود ہے اسی لیے اس رات عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک نوافل کی بات ہے تو یہ ہمارے بزرگان دین سے منقول ہے کہ 6 نوافل کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہر ایک میں الگ نیت کی جاتی ہے، اور ایک مخصوص تعداد میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو کرتا ہے تاکہ بزرگان دین کا جو فیض ہے وہ بھی حاصل ہو، ان کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے، اور جو فضائل اور برکات انہوں نے اس کو پڑھنے کے دیکھے وہ دیگر امت کو بھی حاصل ہوں، تو بہت اچھی بات ہے ان کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا یا کوئی اپنی مرضی سے کوئی دوسرے نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، اس راتوں میں قضا نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ چیز اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں برکات حاصل کرنے کی نیت سے تو بالکل اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جی تو بات یہی ہے کہ فکس نہیں ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی اور نوافل بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کالر میرے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میری کون بہن ساتھ ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بولیے۔ جی میں نے کل بھی فون کیا تھا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 روزے تھے قضا، فرض روزے۔ ٹھیک ہے جی وہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ ٹوٹ گیا نا بالکل شرعی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے 2 رکھنے ہوں گے یا جو یہ ٹوٹ گیا اس کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا صرف وہی روزہ مجھے قضا کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی مجھے آگے پیچھے ایک ایک روزہ رکھنا ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں، مفتی صاحب سے ضرور اس کا جواب لیں گے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی مگر اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، میرے 2 سوال ہیں۔ جی بالکل بتائیے۔ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ جی رخسانہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو صلاۃ اللیل ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے یا کہ اس کو علیحدہ سوتے وقت پڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے وہی حکم ہوگا کہ جس طرح تہجد والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بے حساب مغفرت ہوگی، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، مدینے کی حاضری کے لیے دعا بھی کر دیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیریت والے معاملات فرمائے۔ جی آپ کا سوال، یہی 2 سوال تھے آپ کے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ کے بال چل رہے ہوں گے، اچھا کچھ پیدل ہوں گے اور کچھ سوار ہوں گے۔ ٹھیک ہے رخسانہ صاحبہ، آپ شامل ہوئی پروگرام میں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون بہن ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری کون بہن میرے ساتھ ہیں؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا کہ شب برات پہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں تعدادوں کے حساب سے کہ 8 کر کے، تو اس میں وہ بڑے کہتے ہیں کہ 8 رکھتے جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اگر فاطمہ کو نظر کرنی ہوتی ہیں تو اس کا اصالِ ثواب ہوتا ہے، تو یہ ہے کنفرم ہے کہ مطلب آپ؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ ان سوالات کے جوابات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے بیری کے پتے ڈال کے غسل کرنے کے حوالے سے؟ اور پھر ساتھ ہی ایک اور سوال بھی دے دیتی ہوں آپ کو کہ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جہاں تک بیری کے پتوں سے نہانے کی بات ہے تو بیری کے پتوں سے نہانا ویسے جائز ہے، ٹھیک ہے، پورے سال میں جب بھی نہائیں جائز ہے، تو شب برات کے اندر نہانا بھی جائز ہی رہے گا جب عام دنوں میں جائز ہے، ٹھیک ہے، تو شب برات میں بھی اگر کوئی بیری کے پتوں سے نہاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
تو دیکھیں کتاب و سنت میں تو اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے. اچھا. اب بعض علماء کا یہ قول ضرور ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, تو اگر ان علماء کا یہ اپنا تجربہ ہے اور انہوں نے تجربے کی بات بنیاد پر یہ بات کی ہے تو ٹھیک ہے, ان علماء پر اعتماد کر کے کوئی صرف زن کے طور پر علی سبیل زن, حسن زن رکھتے ہوئے اگر ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو ثواب سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ درست نہیں. سنت نہیں ہے, ثواب کا کام نہیں ہے, ایک مباح کام ہے اور ٹوٹکے والی اس کی ایک حیثیت ہے. ٹوٹکے کے طور پر کوئی اگر کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہو, توکل بھرپور ہو, تو ٹھیک ہے, اس کے حق میں جائز بھی ہے, ناجائز نہیں ہے. رہ گئی شب برات کی جب شروع ہوتی ہے, یعنی مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں 6 نوافل, تو یہ نوافل بھی یہ کو باقاعدہ کتاب و سنت میں نہیں آئے, لیکن بعض مشائخ کا, بعض بزرگان دین کا یہ معمول تھا. اور چونکہ عبادت جو ہے نفل وغیرہ پڑھنا یہ تو ویسے ہی شریعت نے اجازت دی ہے, جتنے بھی پڑھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. زیادت خیر ہوتی ہے, نیکی کے کام میں, بھلائی کے کام میں کوئی اضافہ ہو تو وہ خیر کا باعث ہوتا ہے, جبکہ شریعت نے اسے منع نہ کیا ہو. جیسے نماز کی ایک تعین فرائض کی کر دی گئی ہے, واجبات کی کر دی گئی ہے, سنن کی کر دی گئی ہے, تو ان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو نوافل ہیں, نوافل کے بارے میں شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے, نوافل ہم 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 8 پڑھیں, نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. میں ہوں سحر اعظم اور بلا تاخیر بڑھوں گے عالمات کی جانب اپنے سوالات لے کر. مجھے یہ بتائیے گا صوبیہ شاکر صاحبہ کہ شب برات میں جب ہم بات کرتے ہیں شب بیداری کی, رات بھر جاگنے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی, تو یہ بتائیے گا کہ اس کا شرعی حکم, اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ہمیں قیام کا اور شب بیداری کا شرعی حکم کیا ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 1 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جس میں اس مبارک رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور کثیر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. اور اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس انداز سے ہماری جانب متوجہ ہو تو ہمیں بالکل عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے بھی اگر عام راتیں ہیں, عام دن ہیں, ان کے اندر بھی اگر رات میں کوئی جاگنا چاہے اور نوافل کی ادائیگی کرنا چاہے تو یہ بہت بہتر چیز ہوتی ہے. اور جبکہ رات کی فضیلت ہمیں خود حدیث میں مل گئی, اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ہم چاند رات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ چاند رات کی رات میں جو عبادت کی جاتی ہے, عید کی چاند رات ہے, بقرہ عید کی ہے, یوم عرفہ ہے, اس میں بھی نصف شعبان المعظم کی یہ رات جسے ہم شب براءت کہتے ہیں, اس کی بھی فضیلت اس میں شامل کی گئی ہے کہ یہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں قیام اگر کیا جائے تو فضیلت کا باعث ہے. لہذا جب احادیث مبارکہ میں اس کی اس طرح سے فضیلت آ گئی تو یہ بہت زیادہ اس کا استحباب اور زیادہ بڑھ گیا ہے. لہذا اب جس کو بھی چاہیے وہ اہتمام, فضیلتیں چاہیے, مغفرت چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اسے چاہیے کہ وہ اہتمام کرے اور ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. اس سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ انکار کرتا ہے اور حدیثوں کو بعض کہتے ہیں ضعیف ہے اور بعض اس کو موضوع ہی قرار دے دیتے ہیں. تو ایسی تعداد ان کی قلیل ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور کثیر عوام جو ہے وہ اس جانب ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے مومنین اچھا گمان کرے وہ اللہ کے نزدیک بھی چیز اچھی ہی ہے. لہٰذا کسی ایسے شخص کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو عبادات سے محروم نہ کریں, مغفرتوں اور ثواب سے محروم نہ کریں, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے مستحق ہو جائیں گے. جی بالکل, یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ویسے تو رات میں جاگنا عبادت کے لیے ویسے ہی بڑے ثواب کی بات ہے, اور جب بات ہو شب برات کی, جبکہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمیں شریعت بھی یہ بتاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے, تو کیوں نہ پھر اس رات کے ایک ایک لمحے کو ہم عبادت میں اور نوافل میں گزاریں. بڑھوں گے اپنی دوسری مہمان اسکالر کی جانب, اور آپ کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو رکھا جاتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے, اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس کے حکم شرعی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ نفل روزہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی وجہ کی بات کی جائے تو یہ تو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بخشش فرماتا ہے. اور بخشش کی تعداد اگر بتائی جائے تو ایک حدیث میں تذکرہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو اس رات بالخصوص عبادت کا اہتمام کیا جائے. اور روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس رات میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ شہر کہ ترفع
یرفع فیہ اعمال الی رب العالمین، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا فاحب، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جب ہم روزے دار ہیں ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ڈبل ثواب حاصل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھا جائے. اور خاص اس دن کو معین کرنے کی حدیث میں بھی فضیلت آ گئی ہے کہ اس دن کو خاص کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کا اہتمام فرمایا. تو جو رکھ سکتے ہو وہ روزہ رکھیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ اس رات کو عبادت جس حد تک اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں. تو یہی ہے کہ جب ہمیں فضیلتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں تو تھوڑی مشقت بھی سہنی چاہیے. تو روزہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے، فضائل ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت ایفرٹ تو آپ کو اجر و ثواب پانے کے لیے کرنی ہی پڑتی ہے. کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیے. میرا یہ سوال ہے جو میں نے کل پوچھا تھا تو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا سونے والے جو حوالے سے تھا. تو کہہ رہے تھے کہ کیش دیا جا سکتا ہے نا، جو وارثین کی جگہ غیر وارثین کو چلا گیا تھا غلطی سے. تو یہ جو تھا نا یہ 15-20 سال پہلے ہوا تھا. تو پوچھنا یہ تھا کہ جو پیسے ہیں کیش وہ تب کے سونے کے ریٹ کے مطابق دیے جائیں گے یا آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق کیش دیا جائے گا؟ یعنی 20 سال پہلے والے سونے کا ریٹ لیا جائے گا یا پھر آج کا ریٹ لیا جائے گا؟ یہ سوال ہے آپ کا. جو پیسے ہیں انہوں نے کہا تھا وہ دیے جا سکتے ہیں سونے کی جگہ. تو ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا سوال میں سمجھ گئی ہوں. دوبارہ آج آپ کا سوال میں ضرور شامل کروں گی مزید جو آپ نے پوچھا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام رمشا ہے. جی کیا سوال ہے بہن؟ جی میرا سوال یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم لوگ بال کٹوا سکتے ہیں عورتیں؟ کیا بال کٹوا سکتی ہیں خواتین؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بال اپنے دفنائیں یا پھر وہ جلا دیں اپنے والوں کو؟ اچھا، پھر جو بال کٹوائیں وہ دفنا دیں یا جلائیں، کیا کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، آپ کا سوال ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. اور آپ اپنا جواب مکمل کرنا چاہیں گے یا آپ کی بات مکمل ہوگی؟ مفتی صاحب یہی سوالات لے کے میں آپ کی جانب بھی آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ شب بیداری کا اور قیام کا شرعی حکم کیا ہے؟ 15 شعبان کے روزے کا حکم شرعی کیا ہے؟ مفتی صاحب ایک سوال اگر آپ اور بھی شامل کر لیں. کل ہمارے سوال رہ گیا تھا کہ جس گھر میں خدا نخواستہ کو انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پہلی جو شب برات پڑتی ہے تو وہاں پھر عرفے کی فاتحہ اور اس حوالے سے کی جاتی ہے. اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں بھی بتائیے گا. پہلے تو میں تھوڑا ذرا دعائے نصف شعبان کی بات کر رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، مکمل نہیں تھی، اسے مکمل کر لیتا ہوں. دعائے نصف شعبان جو دعا ہے فی نفس ہی یہ دعا پڑھنا تو جائز ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اور جو کلمات ہیں اس کے اندر وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے 1 سال کے لیے، یا یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس کو کہا جاتا ہے، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کوئی اگر اس طرح پڑھ لے تو اس پورے سال میں اب اسے موت نہیں آتی، موت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دعا ہے دعائے نصف شعبان فی نفس سے ہی جائز ہے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو اس کا انتساب ہے یہ سند سے ثابت نہیں. کوئی ایسی سند موجود نہیں اور کسی معتبر مستند کتاب میں ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے قدیم کتابوں میں. ابھی جو ہے وہ ماضی قریب کی کتابوں کے اندر ذکر ہونا اور چیز ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیوں کا گیپ ہے. تو کسی معتبر کتاب میں مستند انداز میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ہمارے اہل سنت کے مصادر کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اہل سنت کے مصادر جو حدیث کے مصادر ہیں یا سیرت کے مصادر ہیں یا جو کتب جو طبقات پر لکھی گئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، ان میں امام زین العابدین سے ایسی کوئی دعا سند کے ساتھ منقول نہیں ہے. تو ان کی طرف اس کا انتساب کرنا اس طرح جزمن یہ ٹھیک نہیں. اور پھر اس پر یہ کہنا کہ یہ 1 سال کے لیے بیمہ ہو گیا جناب، جو یہ پڑھ لے گا تو اسے موت ہی نہیں آئے گی، تو یہ ایسی بات ہوتی ہے جو غیبی بات ہے. غیبی بات کے لیے نص درکار ہوتی ہے، کتاب و سنت کے اندر وہ بات آئی ہو. تو چونکہ کتاب و سنت میں تو ایسی بات موجود نہیں، تو اس لیے اس طرح نہیں کہنا چاہیے. باقی ویسے دعائے نصف شعبان خود ایک دعا ہے اور اس کے کلمات میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، تو پڑھی جا سکتی ہے. بس نظریہ اور اعتقاد وہ درست ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اب آ جائیے شب بیداری کی طرف. تو درست لفظ بھی یہ شب بیداری ہے، شب بیداری اس کو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو شب بیداری ہے یعنی رات کو جاگنا. تو شب بیداری کوئی اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے. شب بیداری میں اگر عبادت کر رہا ہے
تو سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ تو شب برات سے ہٹ کر ویسے بھی کوئی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شب بیداری کر کے کوئی اگر اسے فضولیات میں وقت ضائع کر رہا ہو تو وہ بہرحال جو ہے پھر یہ بات جو ہے وہ شقاوت والی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ برکت والی رات کے اندر بھی بندہ جاگ رہا ہے اور جاگ کر فضولیات میں وقت ضائع کر رہا ہے بجائے عبادت کرنے کے، تو عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ اور جو ہے وہ رہ گئی روزے کی بات، تو روزہ رکھنا بھی جو ہے جائز ہے، اور بعض احادیث سے تو اس کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرکاری صاحب السلام، بعض روایات میں یہ آیا بھی ہے کہ سرکاری صاحب السلام نے ترغیب دلائی شعبان کے روزے کی، تو فرمایا تو اس کے اندر سرر کے الفاظ تھے، اور ایک روایت میں سرہ کے الفاظ ہیں، تو وہ سرہ بھی ویسے ناف کو کہتے ہیں، تو بیچ میں ہی ہوتی ہے سرہ جو، تو شعبان کے بیچ میں اس میں اختلاف ہے، تشریح ہے، بعض کہتے ہیں کہ کنارے مراد ہیں شعبان کے، بعض کہتے ہیں شعبان کا وسط مراد ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ شعبان کا وسط مراد ہے، اور وسط جو ہے یہ 15 شعبان بن رہی ہے، تو شعبان 15 شعبان کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب کا کام ہے اور استحباب بھی ہے، سیدھا سیدھا ثواب کا کام ہے، اس پہ ثواب ملے گا اور اجر زیادہ ملتا ہے اس پہ اچھی نیت سے کرنے۔ باقی عرفے والی جو آپ نے بات کی، عرفہ تو یہ جو عرفے کا یہ کنسپٹ ہے کہ شاید یہ مردوں کی عید ہے، تو مردوں کی عید کا تو خیر مردے ہی بہتر بتا سکتے ہیں، زندوں کی عید کا تو ہمیں پتہ ہے، مردوں کی عید کے بارے میں مردے معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اور کتاب و سنت میں چونکہ کوئی ایسی بات آئی نہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں ہم یہ رائے نہیں دے سکتے کہ یہ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ باقی ویسے ایصال ثواب اگر آپ نے کرنا ہے تو اچھی بات ہے، ایصال ثواب تو جب کریں سبحان اللہ، اور شب برات میں کرنا چاہیں یا 14 شعبان کو کرنا چاہیں تو بھی سبحان اللہ، ایصال ثواب ممنوع نہیں ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایصال ثواب جیسے عام دنوں میں کیا جاتا ہے اسی طرح شب برات میں خصوصی طور سے کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ مفتی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ ہمیں یہی ملا، اور بڑھوں گے اپنے عالمات کی جانب مزید سوال لیے۔ شب برات کے معمولات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہوتے ہیں، کیا گائیڈ کریں گی میری بہنوں کو؟ دیکھیں بالخصوص ہم نے گزشتہ کل کے پروگرام میں کافی تفصیل سے ٹاپک وائز اس پر بات کی کہ معمولات کیا ہوں گے، جی ہاں، آج بھی کچھ ہم نے ضمناً عرض کیا۔ اس کے علاوہ یہی ہے کہ جیسے ہی شب شروع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، دعائے بخشش اور مغفرت کرنا چاہیے، اور مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جاگا تو جائے لیکن عبادت مقصود ہو۔ اب جب آپ پوری رات کو ہی عبادت کے لیے مخصوص کریں گے تو عبادت کی مختلف اقسام کے لیے اپنا ایک اسکیجول بنا لیں، کچھ ٹائم جو ہے وہ نماز کے لیے ہو، کچھ تلاوت کے لیے ہو، کچھ تسبیحات اور اذکار کے لیے ہو، کچھ حصول علم دین کے لیے ہو، اور وہ خواتین جو فی الحال نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو وہ دیگر جو اذکار وغیرہ ہیں وہ تو جائز ہی ہیں، درود پڑھ سکتی ہیں، استغفار وغیرہ کر سکتی ہیں، علماء کے اصلاحی بیانات سنیں، اور خاص طور پر اپنے لیے طلب بخشش اور مغفرت کی جائے، اور اسی رات میں یہ عہد کیا جائے کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو بدل لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اس رات کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے مختلف عبادات کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور مختلف عبادات کا اجر و ثواب بھی یقیناً پا سکتے ہیں۔ جی میں آپ کی جانب آؤں گی افق مزمل صاحبہ، مجھے بتائیے گا کہ 15 شعبان کے روزے کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے؟ آپ سے اس کا جواب لوں گی، مگر فی الحال ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ایک بریک، تو ناظرین آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے دین اور خواتین، میں ہوں سحر اعظم۔ آج ہمارا موضوع ہے شب برات کے احکامات، اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شب برات میں یعنی اس رات میں عبادت کے لیے ہماری کیا ہمارے معمولات ہونی چاہیے، اور کس طرح اس کو ہم مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے مختلف عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا بریک سے پہلے افق مزمل صاحبہ کہ 15 شعبان کے بعد ہم نے سنا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایسا ضرور ہے کہ جہاں پر ہمیں شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلتیں ملتی ہیں، پورا ماہ روزے رکھنے کے فضائل نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے ملتے ہیں، وہیں پر کچھ احادیث وہ بھی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ اگر ان کی دونوں کی تطبیق کی بات کی جائے تو شارحین فرماتے ہیں کہ میں بھی پاسبل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آسانی امت کے لیے بیان فرمایا، کیونکہ شعبان کی فضیلت اس قدر تھی تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم پر روزے رکھنے لازم ہیں، تو آسانی امت کے لیے بیان فرمایا کہ اگر تم طاقت نہ رکھو یا اگر کوئی عذر ہو تو آخر کے روزے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شارحین فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ منع کرنا ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو کنٹینیوسلی روزے رکھ رہے ہیں، اب رمضان شروع ہوگا اور شعبان کے روزے بھی چل رہے ہیں تو کہیں رمضان میں کمزوری پیدا نہ ہو جائے،
باڈی میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے, کہ جس کی وجہ سے نفل کے اندر لگ کے انسان جو ہے فرائض کو ترک کر رہا ہو, تو یہ چیز نہ ہو جائے, اسی لیے منع کیا گیا. بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے 15 تک شعبان تک انہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور 15 کے بعد آخر تک روزے رکھ رہے ہیں, تو ان کے حق میں اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا. مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر انسان کو گناہ نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے یہ ممانعت ظاہر ہوتی ہے. اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو شعبان المعظم کے روزے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود ہی ثابت ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں سرکار کو اس قدر روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان اور رمضان کے ایسے روزے رکھتے ہیں کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. تو کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے. ہاں یہ ان لوگوں کے بارے میں جو ممانعت ہے کہ جو اکتا نہ جائے, جن کی طبیعت ہے کہ روزہ رکھ رکھ کے بندے کی طبیعت اکتا جاتی ہے. اور ہمیں تو شریعت ویسے بھی کہتی ہے کہ اعمال کے اندر اچھے اعمال وہ ہیں کہ جو اوسط درجے کے ہوں. تو آپ درمیان میں رہ کے عمل کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں کنٹینیوسلی روزے رکھوں گی تو پھر آگے جا کر میرا دل اکتا جائے گا یا میں تھک جاؤں گی, تو ایسی صورت میں بالکل اوائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے, جن کا معمول بنا ہوا ہے, روٹین ہی ہے. اسی طرح جو لوگ ایزیلی روزے رکھتے ہیں, ان کی ہر سالی عادت ہے کہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ رکھ سکتے ہیں, اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گی. وہی بات ہے کہ عبادت جس قدر زیادہ ہوگی, جس قدر دل جمعی کے ساتھ ہوگی, اس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی اور فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی. تو اپنی طبیعت کو, اپنی استطاعت کو, اپنی جو باڈی ٹیمپریچر ہے, سارے معاملات کو دیکھ کر, اپنی ذہنی کیفیت کو دیکھ کر, اپنے روز کے معمولات دیکھ کر اور پھر عبادات کا اہتمام کیا جائے تاکہ دل اللہ کی طرف مائل رہے, اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے. جی بہت ہی تفصیل سے افق صاحبہ نے جواب دیا کہ اپنی صحت کو دیکھیے اور اپنی انرجی کو دیکھیے, اپنے معمولات کو دیکھیے اور پھر اسی حساب سے 15 شعبان کے بعد روزہ آپ رکھیے, تاکہ جو اصل رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے تو اس کو آپ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ اسے ویلکم بھی کہہ سکیں اور اس میں اپنی عبادات کو پورے جوش و خروش کے ساتھ ادا کر سکیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گے کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے ان جوابات میں؟ ٹھیک ہے, آگے کے سوالات کی طرف. تو ٹھیک ہے, جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان کی جانب چلتے ہیں. ایک بہن نے پوچھا سب سے پہلا سوال کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں, کوئی بھول ہو جائے تو سجدہ صاحب کے بعد کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں سجدہ صاحب, انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب کے بعد نماز دوبارہ پڑھنی ہے یا نماز کو ختم کیسے کرنا ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ سجدہ صاحب کے بعد نماز دوبارہ پڑھنا, اگر بھولے سے واجب ترک ہوا ہو تو سجدہ صاحب کافی ہوتا ہے, سجدہ صاحب سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کرے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. یا سجدہ صاحب سرے سے کرے ہی نہ, ترک واجب ہوا تھا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہے. لیکن اگر واجب ترک ہوا بھولے سے اور سجدہ صاحب کر لیا, نماز مکمل ہو گئی ہے. اب یہ کہ نماز سے باہر کیسے آنا ہے, تو جو آپ نے سجدہ صاحب کیا تھا وہ 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ التحیات آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں اور دونوں طرف سلام پھر لیں, جو نماز کا عام طریقہ ہے نماز ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے. یعنی پہلے آپ آخری قعدے میں بیٹھ کر التحیات جب شروع کریں گی تو بہتر یہ ہے کہ درود شریف اور دعائے معصور دونوں پڑھ لیں. اگر دونوں نہیں پڑھتے تو کم از کم عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیریں, 2 سجدے کریں اور دونوں سجدوں میں اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے جیسے پہلے پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی. تو وہ 2 سجدے کرنے کے بعد اب التحیات نئے سرے سے پڑھنی ہے, اثر نو شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں, درود شریف بھی دعائے معصور بھی, اس کے بعد دونوں طرف سلام پھر لیں, یہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اچھا 8 رکعات نوافل کے حوالے سے بھی اور اس کے سارے ثواب کے حوالے سے بھی میری بہن کا سوال تھا, کیا جی وہ بہن نے پوچھا کہ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں 8 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں, انہیں خاص طور پر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں سبحان اللہ, اہل بیت اطہار اور پھر شہزادی کونین خاتون جنت, ان کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے اچھی بات ہے, کر سکتے ہیں, عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کو فرض واجب یا سنت نہ سمجھیں, لازم نہ سمجھیں, ویسے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے اگر کہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ذکر کی جائے کہ یہ جو ہے کوئی شہزادی کونین نے فرمایا ہو, تو تبھی تو میں نے کہا کہ فرض واجب یا سنت نہیں یا لازم نہیں, کہ پیچھے سے ان کی طرف سے کوئی ایسا فرمایا نہیں گیا. یہ اپنی محبت کی بات ہے, بعض بزرگ اپنی محبت سے اس طرح پڑھتے ہیں, اور نیک لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. جب نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, تو ان کی بھی اللہ کی عطا سے ان کی طرف سے ان کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر پل آپ کو ہر لمحہ یاد رہتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی عبادتوں میں بھی آپ انہیں یاد رکھتے ہیں. اچھا میری بہن پوچھنا چاہ رہی تھی, کل بھی ان کا سوال میں شامل نہیں کر سکتی کہ وقت بہت مختصر تھا, کہ فرض روزہ
ان کا کسی شرعی وجہ سے چھوٹ گیا تو اب یہ کہتی ہیں کہ کیا میں صرف اسی دن کا روزہ رکھوں گی یا ایک دن پہلے ایک دن بعد 3 مجھے روزے رکھنے ہوں گے؟ جی کہہ رہی ہیں 2 روزے قضا ہوئے تھے اور اب انہوں نے قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھا، وہ رکھا تو اب شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ بھی انہیں چھوڑنا پڑ گیا. تو اب یہ جو چھوڑا تو وہی پہلے والے 2 ہی قضا باقی ہیں یا یہ جو اب چھوڑا ہے اس کی بھی الگ سے قضا کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اس کی الگ سے قضا لازم نہیں ہے، وہی 2 روزے ہی آپ کے ذمہ قضا تھی، کیونکہ یہ ویسے بھی کوئی نفلی روزہ تو تھا نہیں، یہ تو آپ قضا ہی رکھ رہی تھی، اس فرض کی قضا کر رہی تھی جو آپ شرعی عذر کی وجہ سے مکمل نہیں کر پائیں. تو اس لیے اب آپ کے ذمہ لازم وہی 2 جو آپ کے قضا ہیں صرف انہی 2 کی آپ نے قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. میری بہن رخسانہ کا سوال تھا کہ صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں یا پھر جس طرح تہجد پڑھی جاتی ہے اس وقت میں پڑھیں، کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ صلاۃ اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کے نوافل، رات کی نماز. تو اب رات کے نوافل رات میں کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور جس وقت میں تہجد لوگ ادا کرتے ہیں آخری پہر میں تو آخری پہر میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے پڑھنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے. اور اسی طرح اس میں شرط نہیں ہے سونا بھی، جیسے تہجد کے لیے اکثر علماء کے نزدیک سونا شرط ہے اگرچہ معمولی سی اونگ کیوں نہ ہو، لیکن صلاۃ اللیل کے لیے سونا شرط نہیں ہے. صلاۃ اللیل اگر جو ہے وہ آپ جاگتے ہیں شب بیداری کر رہے ہیں تو بھی جو آپ نوافل پڑھیں گے یا پڑھیں گی وہ صلاۃ اللیل ہی شمار ہوں گے، اور صلاۃ اللیل کا بھی اپنا ایک اجر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بہن کا کل بھی جو سوال آیا تھا، جو انہوں نے بات کی تھی کہ 20 سال پہلے جو سونے کی ویلیو تھی، کیا اسی حساب سے ان کو پیسے دینے یا آج کے حساب سے دینے؟ وراثت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت جو ویلیو ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. اچھا. اب یہ جب تقسیم کر رہی ہیں جس وقت، تو اب تقسیم کی جو ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو جو ہے، اس ویلیو کے اعتبار سے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے ان کو وہ آج کے ریٹ کے حساب سے ان کو وہ سونا یا تو سونا دے دیں، اور اگر قیمت دینا چاہتی ہیں تو آج کے ریٹ کے حساب سے وہ ادائی کرنی ہوگی. اور یہ جو بہن نے پوچھا کہ تہجد والا ہی ثواب ملے گا صلاۃ اللیل کی صورت میں بھی، تو دیکھیں تہجد کی تو خیر اپنی برکات ہیں، وہ تو تہجد پڑھنے سے ہی تہجد کا اجر ملتا ہے، لیکن صلاۃ اللیل جو ہے یہ بھی خود اس کا بھی احادیث کے اندر ذکر موجود ہے، اور اس کو بھی افضل عبادت قرار دیا گیا ہے. رات کے جوف میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کو افضل عبادت کہا گیا ہے، افضل نوافل کہا گیا ہے. تو صلاۃ اللیل کے ویسے اپنے اجر بھی کم نہیں ہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور مالک ہے، وہ چاہے تو تہجد کا ثواب عطا فرمائے، چاہے تو تہجد سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پہ کوئی روک لگانے والا نہیں. تو وہ ہم اس کے بارے میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں اللہ اس کا ثواب نہیں دے گا. ہم صرف اتنی بات بتاتے ہیں کہ جو قواعد کی روشنی میں ہوتی ہے، جو کتاب و سنت میں جو بات بتائی گئی ہوتی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کتنا عطا فرمائے گا یہ تو سبحان اللہ، یہ اس کا معاملہ اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. جتنا آپ حسن نیت سے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع سے عبادت کریں گی، اس کا اجر وہ تو دیتا ہے، بڑھا کے دیتا ہے. خود آیات کے اندر موجود ہے اللہ نیکی کا اجر کتنا عطا فرماتا ہے. 10 گنا کا ذکر بھی موجود ہے، 700 گنا کا ذکر بھی موجود ہے. پھر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تو اس کی رحمت ہے، کیا بات ہے، رحمتوں کی وسعت. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو کتنا ثواب وہ دینے پہ قادر ہے. اچھا، ایک بہن کا سوال تھا کہ بال وہ پوچھتی ہیں کٹوا سکتے ہیں، اور اگر کٹوا سکتے ہیں تو کیا پھر اس کو جلائیں گی یا دفنائیں گی یا کس طرح سے اس کو ہائڈ کریں گی؟ دیکھیں خاتون کو بلا وجہ بال کٹوانے سے منع کیا جاتا ہے. باقی لیکن بال اگر بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں تو ان کو معمولی سا بالوں کو کٹوا کے درست کرنا، ان کی نوکیں نکل آئی ہیں، نوکیں صحیح کرنا، بال برابر کرنا، اس کی تو انہیں اجازت ہوتی ہے خواتین کو. بس یہ احتیاط اس میں ضروری ہوتی ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو. اتنے نہ کٹوا دیں کہ مردوں کی مشابہت ہونا شروع ہو جائے، کہ مرد عورت کا فرق ختم ہو جائے. تو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. اسی طرح مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، بلکہ حدیث میں لعنت کے الفاظ آئے ہیں. جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں ان پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے. تو اس میں یہ جو آج ایک فضا بھی آج کل چل نکلی نا، وہ کہتی ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں، تو شانہ بشانہ والا. تو یہ جو شانہ بشانہ چلنے والا جو نظریہ ہے ویسے یہ غیر اسلامی نظریہ ہے. تو اس نظریے کے تحت ایسا نہیں کہ آپ جو فطری فرق ہیں وہ مٹا دیں، یا جو حدود و قیود اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے رکھی گئی ہیں ان کو آپ مٹا دیں، ان کو نہیں مٹا سکتے. باقی بنیادی رائٹس ٹھیک ہیں، وہ سب کے ہیں، مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے میری بہنوں کے سوالات کے جوابات دیے. ایک سوال جو ہے وہ ایک بہن کا رہ گیا آخری، وہ جی بالکل مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. بہن نے یہ پوچھا کہ یہ جو دانتوں کو رگڑا جاتا ہے، انہوں نے کہیں پڑھا ہے کتاب میں کہ دانتوں کو گھسانا جو ہے اس پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے. اچھا. تو دیکھیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ متفلجات کے لفظ ہیں حدیث کے اندر، کہ جو عورتیں جو ہے دانتوں کو گھسوا کر اسے باریک کریں،
खूबसूरती के लिए, ठीक तो है। उन पे लानत फरमाई गई है। बाकी अगर कोई इलाज की वजह से करता है या किसी उज़्र की वजह से, सही उज़्र की वजह से कोई दांतों को घिसवाता या घिसवाती है तो ऐसा करना जायज़ है, उस वो लानत की वईद में शामिल नहीं है। बाकी कोई सिर्फ महज खुशनुमाई के लिए ऐसा करे, खूबसूरती के लिए ऐसा करे, तो उस पर बहरहाल लानत आई है हदीस के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि शब बारात के अहकामात और उसमें हमारे मामूलात क्या होने चाहिए, बहुत ही तफसील से गुफ्तगू की गई। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। बशर्ते हयात आप सबसे फिर होगी मुलाकात। अपनी मेज़बान सहर आज़म को दीजिएगा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहरे निसाब देखिए आका के फरामी, औजे कमाल पर है वो ताबिंदा मज़ामी। अहकाम इसमें सीखे ख़वातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख़वातीन